کیا خدا ہماری پناہ ہے؟ کیا خدا ہماری حفاظت کرتا ہے؟ کیا خدا کے سب وعدے سچے ہیں؟ کیا خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے؟ تو میرے عزیزو، ان میں سے اگر کوئی بھی سوال آپ کے دل میں ہے یا کوئی بھی بات جو آپ کو ڈاؤٹ فل بناتی ہے، تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ خداوند جو ہے ہمارے ساتھ ہے، خداوند ہماری جنگیں لڑتا ہے، خداوند ہماری حفاظت کرتا ہے، یا خداوند کے سب وعدے جو ہیں وہ ہاں کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ تو میرے عزیزو، ایسا ہی ہے، خداوند کے سب وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اور خداوند اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں دیر نہیں لگاتا، وہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ آج کا خوبصورت کلام، آج کا خوبصورت خداوند کا وعدہ، آج کی خوبصورت خداوند کی باتیں، آج کے خوبصورت خداوند کی تسلی بخش کلام، آج کا خوبصورت خداوند کا قوت سے بھرا ہوا کلام، جو ہمیں ایک نیا زور دیتا ہے، جو ایک ہمیں نیا بل دیتا ہے، جو ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، جو ابلیس کے سارے گندے منصوبوں کو توڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ ہم سم ٹائمز بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اتنا ٹائم ہو گیا ہمارے حالات نہیں بدل رہے، اتنا ٹائم ہو گیا ہم پریشانیوں سے نہیں نکل رہے۔ تو ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ خداوند اپنے وقت پر سب کچھ کرے گا، کیونکہ خداوند بہتر جانتے ہیں کہ کون سا وقت ہمارے لیے بہتر ہے، کب وہ اپنے وعدوں کو ہماری زندگی میں پورا کرے گا۔ کیونکہ اس نے فرمایا ہے کلام میں کہ میرے پاس تمہارے لیے برائی کے نہیں بھلائی کے منصوبے ہیں۔ وہ ہماری کبھی برائی نہیں چاہتا، وہ کبھی ہمیں تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا، وہ تو ہم سے پیار کرتا ہے۔ اس نے تو ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا تاکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں۔ تو میرے عزیزو، آج ہم بات کریں گے زبور 91 کے بارے میں، زبور 91 کے بارے میں۔ تو میرے عزیزو، خداوند جو ہے وہ اپنے اس زبور میں اپنے لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ ان کی پناہ ہے، اپنے لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ ان کی طاقت اور قوت ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو میرے عزیزو، زبور 91 جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پرانے عہد نامے میں جو زبور کی کتاب ہے اس میں یہ 91 زبور ہے، اور اس کا یہ 91 نمبر پہ آتا ہے یہ زبور۔ تو میرے عزیزو، اس میں آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے داؤد کے وقت میں زبور لکھا گیا ہے، اور اس وقت جب یہ زبور داؤد نے لکھا تو اس وقت بنی اسرائیل بہت سی مشکلاتوں کا شکار تھے، جنگیں ہو رہی تھیں، بہت سی وبائیں، مشکلاتیں، تکلیفیں ان پر آ رہی تھیں، اور میرے عزیزو اس وقت یہ جو زبور ہے وہ لکھا گیا۔ اس میں بیان کئی آیات ہیں جو خدا کی حفاظت اور خدا کی پناہ کا وعدہ دیتی ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ زبور 91 کا اہم پیغام، جو خداوند کے قریب رہتے ہیں وہ ہر قسم کے خطرات اور آفات سے محفوظ رہتے ہیں۔ خدا اپنے فرشتوں، اس میں زبور 91 میں خداوند اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے وفادار بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے لوگوں کی حفاظت کریں۔ ہم نے بہت سے اینیمیٹیڈ جو موویز ہیں وہ دیکھے ہیں، یا بہت سی ایک ریالٹی بھی ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کے آگے آگے اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور خداوند فرماتا ہے کہ میں تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے۔ تو یہ زبور جو ہے، اگر آپ کسی بھی خوف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، آپ کو پناہ چاہیے خداوند کی، تو آپ یہ زبور پڑھا کریں۔ اس زبور میں بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے۔ ایسے سرسری زبور کو نہیں پڑھنا جیسے ہم کوئی ناول پڑھتے ہیں یا کوئی سٹوری ہم پڑھتے ہیں، ہم نے ایسے نہیں پڑھنا، ہم نے بڑے ایک ایک لائن پہ ہم نے توجہ کرنی ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم اس زبور کو دھیان سے پڑھیں گے، اس زبور پر ہم پوری توجہ دیں گے، اس زبور کو ہم پورے دھیان سے، سوچ سے، سمجھ سے پڑھیں گے، تو خداوند جو ہے
ہماری مدد کرے گا۔ میرے عزیزو، اس زبور کے بارے میں بہت سی آپ ٹیسٹیمنیز بھی دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم آئی تھی، تو اس وقت جو اس جنگ میں حصہ لینے والے جتنے بھی فوجی تھے وہ اس زبور کا بہت استعمال کرتے تھے، زبور 91 کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سی جب بھی وبائیں اور بیماریاں آتی ہیں تو لوگ اپنے گھروں کے باہر زبور 91 لگا دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ زبور باہر گھروں کے لگانے سے بہتر ہے کہ ہم گھروں کے باہر کھڑے ہو کے تو اس زبور کو ہم پڑھیں، زبور 91 کو، بجائے کہ ہم لکھ کے باہر لٹکا دیں۔ لٹکانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں اسے بولنا ہے، ہم نے اسے پڑھنا ہے، ہم نے اس کو اپنے منہ سے ایمان کے ساتھ اس کا اقرار کرنا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے جو لوگ جو خداوند پہ بھروسہ رکھتے ہیں، جو خداوند کو اپنی پناہ مانتے ہیں، جو خداوند کے حکموں پہ چلتے ہیں، جو خداوند کو اپنی قوت اور طاقت مانتے ہیں، وہ اس زبور کو استعمال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں زبور کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر رات کو بہت سے لوگ ہیں جن کو خوف، جو خود کو خوف میں محسوس کرتے ہیں، وہ بہت سے زبور ہیں، جیسے زبور 91، زبور 23، زبور 35، یہ سارے زبور اس طرح کے زبور ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں۔ آپ بھی جب بھی رات کو سویا کریں، یا آپ رات کو جب سونے لگیں تو یا کہیں باہر جانے لگے، تو میری آپ سے یہ پرسنلی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس زبور کی مسٹ اس کو پڑھا کریں، کیونکہ یہ خداوند کے اس میں سب وعدے ہیں، سب محبت کے وعدے ہیں، حفاظت کے وعدے ہیں۔ تو پلیز آپ اس زبور کو مسٹ پڑھا کریں، کیونکہ یہ آپ کو ہر قسم کے خوف سے آزاد کروائے گا، آپ کو بیماریوں سے آزاد کروائے گا، آپ کو مشکلاتوں سے آزاد کروائے گا، آپ کو مختلف آفتوں سے آزاد کروائے گا، یہ آپ کو ہر طرح کی لعنتوں سے آزاد کروائے گا، یہ آپ کو ہر طرح کے ابلیس کے گندے منصوبوں سے آزاد کروائے گا میرے عزیزو۔ کیونکہ زبور 91 جو ہے وہ اپنی قوت اور قدرت میں، اپنی قوت میں، اس کے الفاظ جو اپنی قوت میں بے مثال ہے، کیونکہ یہ یہوہ کے الفاظ ہیں۔ اور کلام فرماتا ہے کہ خداوند فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ تو میرے عزیزو، زبور 91 زبردست زبور ہے۔ یہ خالی زبور ہی نہیں ہے، یہ خالی دعا نہیں ہے، یہ زبور 91 صرف دعا ہی نہیں ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف دعا ہے، بلکہ یہ خداوند کی محبت، خداوند کی قوت، خداوند کی محافظت، خداوند کے پیار، خداوند کی طاقت کا اظہار ہے میرے عزیزو۔ ہمیں اس زبور کو جب بھی پڑھنا ہے، ہم نے پورے ایمان کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس پڑھا، اپنا فرض ادا کیا اور ہمارا کام ہو گیا، نہیں میرے عزیزو۔ آئے ہم پڑھتے ہیں، ہم نے زبور 91 کی ابھی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم زبور 91 کو پڑھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے، سنیں، لکھا ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گھر ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا، وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا، ہالےلویا، اور تجھے اس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گی، آمین، ہالےلویا۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے، پریز دا لارڈ، اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، ہالےلویا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے۔ ابلیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہے وہ دن کو منصوبے بنائے، چاہے وہ رات کو منصوبے بنائے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، کوئی کلام، کوئی وبا، چاہے ابلیس کوئی بھی وبائیں لے آئے، ہمارے خلاف کام نہیں کر سکتی، نہ اس علاقے سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئیں گی، ہالےلویا۔ دیکھیں، کوئی بھی مصیبت، تکلیف، پریشانی ہمارے نزدیک نہیں آئے گی، ہمیں چھو نہیں سکے گی۔ ابلیس کے ہر گندے منصوبوں کو ہم یسوع کے نام سے باندھتے اور کینسل کرتے ہیں۔ او خداوند چھو لے، او خورو سیما رشیا تو رسا، پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، پر تو اے خداوند میرے ہر سننے والے میرے بھائی میرے بہن کی پناہ ہے، میرے بیٹے میری بیٹیوں کی پناہ ہے۔ تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ اگر آپ نے یہوہ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے تو آگے لکھ کر تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی، کوئی وبا
تیرے خیمے کے قریب نہ آئے گی۔ او ہاللویہ، خیمہ یہ آپ کے بدن کا خیمہ ہے، یہ آپ کے گھروں کے خیمے ہیں، ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی۔ ہاللویہ، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے۔ ہاللویہ، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ خدا ان کے فرشتے، خدا ان فرماتا ہے، یہاں پہ داؤد نبی کہتا ہے وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کا پتھر سے ٹھیس لگے۔ وہ دیکھیں خدا کیسا ہے، وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا تیرے پاؤں کو پتھر لگے، اس سے تجھے ٹھیس لگے، اس سے تو گرے، بلکہ وہ تو اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں، میں کیسے سوچ سکتی ہوں کہ وہ ہمیں مشکلات اور مصیبتوں میں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ وہ ہماری پناہ ہے عزیزو، وہ ہماری طاقت ہے، جو ہمیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا، جو ہمیں پتھر لگے تو اس میں ہمیں نہیں دیکھ سکتا، تو یہ ہم کیسے سوچ سکتے کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ دے گا؟ وہ ہاللویہ، آگے دیکھیں، آگے خداوند کے ایک اور وعدہ، تو شیر ببر اور فی کو روندے گا، تو جوان شیر اژدہا کو پامال کرے گا۔ خداوند نے سے یہ وعدہ کیا کہ تو ایسا کرے گا، ابلیس کے ہر منصوبے کو تو چکنا چور کرے گا، اس کی ہڈیوں کو توڑے گا، اس کے جبڑوں کو توڑے گا، اس کے سارے منصوبوں کو فیل کرے گا یسوع کے نام سے۔ پھر آگے لکھا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے۔ آگے یہ کن کے لیے سارے وعدے ہیں؟ جنہوں نے اس سے دل لگایا ہے۔ اگر ہم ایک تو گناہوں میں رہیں، ایک تو ہم اس کی نافرمانیاں کریں، اس کے کلام کو بیجا پڑے، اس پر ایمان تک نہ رکھے، عمل نہ کریں، تو یہ زبور پھر ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے۔ خداوند نے کہا ہے جو کہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ خداوند ہمیں چھڑائے گا کیونکہ ہم نے اسے دل لگایا ہے۔ میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ دیکھیں، میرا نام پہچانا ہے، میں اسے سرفراز کروں گا، سر بلند کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ اگر ہم اس کا نام پہچانیں گے تو ہمیں سرفراز اور سر بلند کرے گا، مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ آمین۔ آپ کا شکر، یسوع آپ کا شکر، یسوع آپ کا شکر ہو، یسوع آپ کا شکر ہو۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ ہاللویہ، مجھ سے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ دیکھیں خداوند نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھ سے چھڑاؤں گا اور عزت بھی بخشوں گا۔ کوئی انسان کو عزت نہیں دے سکتا، صرف خدا ہی ہمیں عزت دے سکتا ہے۔ انسان جو ہے، جب ابلیس انسانوں میں کام کرتا ہے نا، تو انسان حیوان بن جاتا ہے، اور پھر وہ اس کی عزت تو دور، اس کی بات سننا بھی وہ پسند نہیں کرتا۔ اس طرح کا انسان بن جاتا ہے جب ابلیس ان میں کام کرتا ہے۔ تو یہ وعدے میرے بچوں، میرے بھائیوں بہنوں، ان کے لیے جو خداوند سے پیار کرتے ہیں۔ میں اس عمر کے درازے سے سودا کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ او ہاللویہ، اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ خداوند اپنی نجات تب ہمیں دکھائے گا جب ہم اس کا نام پہچانیں گے، جب ہم اس سے دل لگائیں گے، جب اپنا دل ہم اس کو دے دیں گے، کیونکہ ہمارا دل اس نے بنایا ہے۔ تو خداوند جو ہے ہماری پناہ، ہماری طاقت اور ہماری فتح ہے۔ تو میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ زبور 91 آج کے بعد آپ اس کو پڑھیں گے، ریگولر پڑھا کریں گے، اور دیکھیے گا خداوند آپ کی زندگی میں کیسے کام کرتا ہے۔ ہر طرح کے نیٹ ورک کو خداوند کے بیٹے یسوع کے نام سے، اس کلام کے وسیلہ سے ہم باندھتے، کینسل کرتے اور اتھا گھڑے میں پھینکتے ہیں یسوع کے نام سے، اور ابلیس کے سارے گندے گھٹیا منصوبے کینسل ان دا نیم آف جیسس۔ ہم یسوع کے نام سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند اس زبور کے وسیلہ سے ہماری زندگی نجات پائے اور کثرت سے نجات پائے۔ خداوند ہمیں چھو برکت دے اور اپنی پناہ میں لے لے، اور کیونکہ خداوند آپ ہماری پناہ اور طاقت ہے، آپ ہماری حفاظت اور نگہبانی ہے۔ او خداوند آپ کا شکر 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 ہو خداوند، آپ کا شکر ہو، آپ کا شکر ہو خداوند۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیزس، تھینک یو ہولی اسپرٹ۔ خداوند عظیم ہے، خداوند وعدوں کا سچا ہے، وہ سچا اور برحق ہے، اور اس کے سب وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس کلام کے وسیلہ سے خداوند مجھے اور آپ سب کو برکت دے، آمین۔